وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ آیت سیکنڈ کا گرامیٹیکل انالیسس کریں گے۔ الرحمن الرحیم دو ناؤنز ہیں، ان کا عربک اردو کی مدد سے ہم مورفولوجیکل اور سنٹیکٹک اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اسم ہے رحمان۔ اب اس کے اندر اگر مادہ دیکھیں بیسک تو وہ ہے رحمہ، یعنی کہ را ہا میم، اس کے بعد الف لام ہے اس کو معرفہ کرنے کے لیے، اور نون جو ہے یہ اس کے وزن کی وجہ سے ہے، یعنی فعلان کے وزن پہ ہے یہ رحمان، اسم معرفہ، اور یہ صفت کے طور پہ ہے۔ اب پہلی ویڈیو آپ نے اگر دیکھی ہے تو پہلی آیت میں آیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کا جو اسم آیا تھا پہلی آیت میں اسی کی صفات آ رہی ہیں کہ وہ رب العالمین بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ تو یہ مجرور ہے، اس کی علامت جر کسرہ، اور اس کا موصوف کون ہے؟ آپ نے صفت موصوف، اگر کنفیوژن ہے تو آپ لیول 1 کی میری ویڈیو ایڈجیکٹیوز کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ موصوف ہے، یعنی کہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا۔ اس میں ایک مغالبہ کا، ایک ایگزیجریشن کا معنی پایا جاتا ہے، فعلان، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ دوسرا اسم ہے اس میں رحیم، اب یہ فعیل کے وزن پہ ہے، جیسے رجیم، اسی طرح رحیم، یہ بھی ال سے معرفہ ہے، یہ بھی صفت ہے، اور زہرہ جو زیر ہمارے سامنے یہ اس کی علامت جر ہے کسرہ، اس کا بھی موصوف وہی اسم اللہ، تو خاص طور پر رحم کرنے والا، خصوصی رحمت۔ اب اس کی دیکھیں کہ دونوں اللہ کی صفات ہے جملے میں، اور اعراب میں مجرور اس لیے ہے کہ ما قبل جو اسم ہے وہ مجرور ہے، اور یہ اسم کیوں مجرور ہوا تھا؟ لام الجر کی وجہ سے۔ تو لی آپ کو پتہ ہے ملکیت کا معنی دیتا ہے، حق کا معنی دیتا ہے، تو الحمد جو تھا وہ للہ ہی تھا، تو اللہ جو ہے وہ موصوف ہے ان دونوں کا۔ یہ چونکہ مجرور ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ صفت موصوف ہمیشہ ہر چیز میں ایک جیسے ہوتے ہیں، تعداد میں بھی، اور اب آپ اس کو یہ جو اس کے رولز ہیں وہ آپ جا کے دیکھ لیں لیول 1 کی ویڈیو ایڈجیکٹیوز کے بارے میں، کہ صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے اعراب کی پیروی کرتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں رحمان، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ اس میں حد سے زیادہ وسعت، شدت، کثرت پائی جاتی ہے اللہ کی رحمت میں۔ اور رحیم جو ہے یہ ایک کانٹینیوسلی، ایک دوام، یعنی کہ استمرار کی ایک کیفیت رکھتا ہے، کہ اللہ کی رحمت کا دائرہ اور تسلسل دونوں، ان دونوں نعتوں میں یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شدت، اور دوسرا اس کا دائمی اور ہر وقت جاری ہونا ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بہت ہی زیادہ مہربان اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، انگلش میں انٹائرلی مرسیفل اینڈ اسپیشلی مرسیفل۔ اب اس میں یہ آیت بہت ہی مختصر ہے، مگر اس کی بلاغت دیکھیں تو جو بھی طالب علم یا نعت، منعوت اور صفت موصوف اور اعراب کی پیروی سمجھ جائے اس کے لیے پھر پورا قرآن آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم جو نیکسٹ ہمارے پاس آیت ہے مالک یوم الدین، اور اس کو ملک بھی کہتے ہیں، مالک یوم الدین، دونوں طرح کی قرأت ہے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ پہ۔ سورہ فاتحہ کی ہے مالک یوم الدین، یعنی بدلے کا دن، ججمنٹ ڈے، قیامت کا مالک، ساورن آف ڈے آف ریکمپنس۔ تو اس کا بھی ہم کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ گرامیٹیکل انالیسس۔ فرسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے مالک، تو اس کا فعل ہے مالا کا یملیکو، یہ آپ کے سامنے اس کا ایک باب ہے۔ ملکیت کا اس کا مطلب ہوتا ہے، اور اس کو بادشاہت میں بھی لیتے ہیں اور اونرشپ میں بھی لیتے ہیں۔ تو قیامت ایک ایسا دن ہے کہ اس دن ہر طرح کی سورنٹی اور اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، اس لیے بعض قرأت میں مالک ہے اور بعض میں ملک ہے، تو دونوں معنوں میں اسم فاعل مالک
اور یہ مضاف ہے، یہاں پہ مجرور بھی ہے، علامت جر اس کی کسرہ ہے، اور اس کا موصوف جو ہے محذوف ہے۔ اب دیکھیں اس طرح کے ورڈ اب ہمیں کنفیوز نہیں کر رہے، صفت سے موصوف اور حذف سے محذوف، تو اب ہمیں مفعول کے وزن پہ یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اللہ جو ہے وہ یہاں پہ اس صفت کا موصوف محذوف ہے، یعنی اس دن اختیار رکھنے والا، اتھارٹی، مالک اللہ ہے۔ یوم اسم ہے، ایک ناؤن ہے، مضاف علیہ ہے، اول اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ اس کے بعد بگ ورڈ ہے، مجرور ہے، یہ علامت جر اس کی کسرہ ظاہرہ، اس کا معنی ہے دن۔ تو قرآن میں جو یوم کا ورڈ ہے اس کو آپ صرف دن کے معنی میں نہیں مقید کر سکتے۔ تو پھر یہ جو لوگ لیٹسٹ جو آج کی جنریشن ہے کہہ رہی ہے سورج تھا ہی نہیں تو دن کہاں سے آ گیا، تو یوم تو 6 دن میں کیسے بن گیا سب کچھ۔ تو یوم وہ جو ہے وہ ایک دور کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کافی لمبے دور کو بھی یوم کہہ سکتے ہیں۔ دین یہ اس میں معرف ہے الف لام کے ساتھ، مضاف علیہ ثانی، یعنی کہ مالک یا ملک کے 2 مضاف ہیں، مضاف علیہ ہے۔ اب اس کی بھی علامت جر کسرہ ہے، اس کا مطلب ہے جزا، حساب، بدلہ۔ چونکہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھ کے خود قرآن مجید پڑھ کے سمجھیں۔ تراجم اور مختلف گھڑی ہوئی روایات کی وجہ سے جو ہے لیٹسٹ جو جنریشن ہے وہ دور ہو رہی ہے اپنے دین سے۔ تو جب آپ کو کسی بھی طرح کے بدلے، جزا یا حساب کا ڈر نہ ہو، یا آپ کو بتایا نہ جائے کہ اس لائف کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا، تو پھر اخلاقیات اور ہر طرح کی جو ہم کرتے ہیں ان کا کیا رہ جاتا ہے۔ تو سیکولر جو ایتھکس ہیں وہ اسلام کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے ہمارے پاس کمپلیٹ مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت سابقہ جو رحمان اور رحیم کے عطف کے طور پہ آئی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ پورا مرکب مجرور ہے۔ اور اس کے اندر اضافت کا اگر تجزیہ کرے، مالک کا یہ مضاف ہے، یوم مضاف علیہ ہے اول، دین مضاف علیہ ثانی، اور یہ اضافت معنوی ہے جو ملکیت پلس وقت پلس جزا تینوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہے۔ مارفولوجیکل دیکھے تو مالک اسم فاعل ہے، ملکیت سے، فاعل مالک، ٹھیک ہے، یہ اسم فاعل ہے، اور اس کی دائمی اور ہمیشگی کا ایک اس کی ملکیت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی قیامت کے ان کی ملکیت عارضی نہیں مطلق اور دائمی ہوگی۔ تو اس میں ایک قرأت ملک بھی آتی ہے، ملک یوم الدین، تو یہاں حفظ کی قرأت کے مطابق میں نے مالک لیا ہے۔ تو یہ بھی ایک میری رائے نہیں ہے بلکہ لٹریری اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ تو اردو ترجمہ بنا بدلے کا دن یعنی قیامت کا مالک، ساورن آف دی ڈے آف ریکمپینس، بدلے والے دن کا مالک ہے وہ۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے، اس کی آپ پریکٹس کریں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے تھوڑا تھوڑا کر کے لیول 1 ٹو بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھی ہے، اسی طرح آپ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید، احادیث اور دیگر عربی جو چیزیں ان کا انالائز کر کے عربی کو اسٹرانگ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔